بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، باقی مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی. انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، باقی مخلوق خود بخود سیکھی ہوئی ہوتی ہے، اسے کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا. اور آہستہ کرو، گونج ہے، آہستہ کرو بھائی. تو یہاں سے اٹھ جاؤ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. بس ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اپنی اصل میں کیا ہو؟ انہو کان ظلوما جہولا، پرلے درجے کا جاہل، چھوٹا موٹا جاہل نہیں، بہت بڑا جاہل، اور چھوٹا ظالم نہیں، بہت بڑا ظالم. بہت زور لگایا، کوئی پی ایچ ڈی بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی بایولوجی میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، کوئی قرآن میں، کوئی حدیث میں، تفسیر میں. کہاں تک پہنچے؟ اپنی اپنی لائنوں میں کہاں تک پہنچے؟ تو اس کی انتہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو کچھ تمہیں ملا ہے بہت ہی تھوڑا ہے. تھوڑے علم والا تو بڑی مصیبت ہوتا ہے، لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ بڑے علم والے سے رجوع کیا جائے. نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے ورنہ ہلاک ہو جائے گا. تو باقی مخلوق کو اللہ نے پڑھا پڑھایا پیدا کیا ہے. چڑیا کو گھونسلہ بنانا اماں نہیں سکھاتی، اور بھینس کے بچے کو دودھ پلانا ان کی ماں نہیں سکھاتی. وہ پیدا ہوتی، جو ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ بھینس بچہ دیتی ہے، جب اس کی ٹانگوں میں جان آتی سیدھا ماں کے تھنوں پہ چلا جاتا، اپنے آپ چلا جاتا، کوئی نہیں اس کو لے جاتا، خود ہی اٹھ کے چلا جاتا. بکری بچہ جنتی ہے، وہ تھوڑی دیر میں جب اس میں طاقت آتی ہے اٹھتا ہے، سیدھا ماں کے دودھ پر چلا جاتا. اور انسانی بچے کو لگایا جاتا ہے دودھ کے ساتھ، اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، وہ پیتا نہیں ہے، وہ منہ بناتا ہے، کتنے ہیلے بہانوں کے ساتھ وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے ماں کا. تو اس لیے اگر آپ کائنات میں غور کریں گے تو ساری کائنات اتنی پڑھی لکھی ہے کہ اپنے علم میں ان کو کمال حاصل ہے، اور ان کا کوئی استاد کوئی بن سیکھے ہوئے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کا علم عطا فرماتا. تو اس میں کبھی خلاف. بکری کے سامنے گوشت پکا کے رکھو، وہ کہے گی میرا پرہیز ہے، ساری زندگی نہیں کھاؤں گی. گھاس رکھو آرام سے کھائے گی. کس نے بتایا؟ شوگر والے کے سامنے میٹھا رکھو، انسان ہے، انسان پڑھا لکھا، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، خود ڈاکٹر، ہاتھ بڑھا رہا، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو شوگر ہے، کوئی نہیں، آدھی گولی زیادہ کھا لیں. اپنے علم کے خلاف کر گیا. جانور اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے. شیر کے آگے خوبصورت گھاس رکھو وہ منہ بسورے، ہڈی رکھو وہ چبائے. تو اس طرح اگر آپ کائنات میں غور کریں گے تو ساری کائنات کو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی پڑھی لکھی ہے. مرغابی کا بچہ انڈے سے نکلا، پانی میں ڈالنا، تیرتا چلا گیا، وہ گیا وہ گیا وہ گیا. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا، نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے. ابا تو اس کا ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ بھاگ گیا ہوتا ہے. تو وہ اماں سے پوچھتا نہیں کہ میں نے کھانا کیسے ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کھانے کا طریقہ کیا ہے، میں نے کیسے کھانا، میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. 21 دن کا بچہ انڈے سے نکلا اور ٹک 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 اپنا کھانے کا طریقہ جانا، کیا کھانا ہے وہ سمجھا، کیا نہیں کھانا وہ سمجھا. اس کو چونچ سے ادھر کیا، اس کو ادھر کیا، بیچ میں سے اپنی غذا کو نکالا.
یہ علم اس کو کس نے؟ صرف 21 دن میں ایسا علم کہاں سے لے کے آ گیا؟ چیونٹی چھوٹا سا حقیر کیڑا پاؤں تلے مسلا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، روزانہ کروڑوں مرتے ہیں، وہ اندھیرے میں انڈے دیتی، آنکھ اتنی تھوڑی ہے کہ نظر آنے والا ناقابل دید کے قریب ہوتا ہے، اتنی چھوٹی آنکھ، پھر اندھیرے میں کیا دیکھے؟ اس نے بچے دی، اس سے انڈے نکلے، اور اس نے انڈے دیے، اس سے بچے نکلے، اور وہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے، نہ ان کو خود پتا ہے ہم کیا ہیں، نہ ان کو کسی ٹیچر نے سکھایا، نہ پڑھایا، نہ بتایا، جو ہی انہوں نے طاقت پکڑی، ملکہ کے پہرے دار وہاں چلے گئے، بچوں کے سنبھالنے والے وہاں چلے گئے، غذا ڈھونڈنے والے اپنے مقام پہ چلے گئے، اور سرحدوں کا پہرا دینے والے اپنے مقام پہ چلے گئے، اور فوجی اپنے مقام پہ چلے گئے، پہرے دار اپنے مقام پہ چلے گئے، نئے گھروں کو تلاش کرنے والے باہر نکل گئے، غلے کو تلاش کرنے والے باہر نکل گئے۔ یہ آمد اور رفت کا نظام چلو، اس میں کچھ پہرے دار ہوتے ہیں جن کے سر قدرتی بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے شیشے میں دیکھا نہیں میرا سر بڑا ہے، ان کو کون الہام کرتا ہے کہ تم پہرے دار ہو؟ وہ جا کر گھر کے سامنے سر جوڑ کے یوں کھڑے ہو جاتے، آپس میں سر پھنسا کے یوں بیٹھ جاتے۔ اب کوئی چونٹی اندر نہیں آ سکتی باہر سے جب تک یہ سر نہ کھولیں۔ اب چونٹی اندر سے باہر نکلی، انہوں نے سر ہٹا لی، وہ باہر چلی گئی، پھر وہ باہر سے اندر آئی تو اس نے آ کے دستک دی، یہ گھنٹی ہے۔ اگر اس فیصلہ آباد میں 10 کروڑ خاندان ہیں چیونٹیوں کے، تو ہر چیونٹی کے کھٹ کھٹانے کی آواز جدا ہے، دوسرے سے ملی ہوئی نہیں۔ ہماری آبادی کوئی فیصلہ آباد کی 30 لاکھ ہوگی، ہمارے پاس 30 لاکھ گھنٹیاں نہیں ہیں کہ ہم ہر گھر کی آواز الگ الگ بنا سکیں۔ ہمارے پاس اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ ہر گھر کے لیے الگ گھنٹی۔ کئی ایک دفعہ ایسا ہوا، ہماری اور پڑوسی کی گھنٹی ایک جیسی۔ اب میرے مہمان بہت آتے ہیں تو نہ وقت دیکھتے نہ ٹائم دیکھتے، اور وہ ٹن ٹن ٹن۔ اچھا ادھر وہ گھنٹی بجے تو ادھر وہ 7 برابر میں چوکیدار پٹھان وہ بھاگ کے باہر آئے، آگے مہمان میرا، وہ بھاگے آخر ایک دن اس نے ہمارے ڈرائیور سے کہا، مولانا سے کہو گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے بھاگنا مجھ کو پڑتا ہے۔ تو پھر ہم نے اپنا گھنٹی بدل دی، انہوں نے آ کے ایسے دستک دیتی ہیں۔ تو یہ پہرے دار یہ جانتے ہیں کہ یہ گھنٹی میرے گھر کی ہے۔ وہ چونٹی کے آگے ایسے 2 اینٹینا ہوتے ہیں، وہ ایسے مارتی ہیں، تو ہر چونٹی کی ایک دستک کی آواز دوسری سے جدا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں جتنے خاندان ہیں چونٹیوں کے، ہر ایک کی آواز یہ دستک دینے کی دوسرے سے جدا ہے، اور ہر پہرے دار سمجھتا ہے میری ہے، وہ ایسے سر کھولتے ہیں اندر چلی جاتی، اور اگر کوئی اور ہو تو ایک دم سائرن بجاتے ہیں، دشمن آ گیا ہے۔ اور واقعی اگر دشمن ہو تو وہ پکڑا جاتا ہے، زیادہ ہو تو پھر پیچھے سے فوج آتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، زیادہ ہو تو پھر پیچھے سے توپ خانہ آتا ہے، واقع فائر کرتا ہے۔ توپ خانہ چیونٹیاں ہیں جن کی دموں میں زہر بھرا ہوتا ہے، وہ الٹے لیٹ کر اس کی پچکاریاں مارتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چونٹی کا علم ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ انسان جاہل، ان پڑھ، پی ایچ ڈی کر کے بھی ان پڑھ۔ ڈاکٹر شاہد صاحب فرما رہے تھے پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس سے پہلے وہ سمجھتا میں کچھ جانتا ہوں، میں شاید پڑھا لکھا ہوں، میں بہت جانتا ہوں، لیکن جب وہ واقعتاً پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو اس پر یہ بات کھل جاتی ہے میں بڑا جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ انسان کی مجہولات بے شمار اور انسان کی معلومات بڑی مختصر، تو انسان سیکھتا ہے، مخلوقات غلط نہیں سیکھ سکتی، انسان غلط بھی سیکھ جاتا ہے، صحیح بھی سیکھ جاتا ہے۔ مخلوقات کا ٹریک بدلتا نہیں، انسان ٹریک بدل سکتا ہے، سیدھے پر بھی، غلط پر، ٹیڑھے پر بھی، سیدھے پر بھی، ٹیڑھے پر بھی، سچ پر بھی، جھوٹ پر بھی، دونوں طرح زبان چل جاتی۔ تو یہ جو کائناتی علم ہے جو ہم کالجوں میں سیکھ رہے، سکھا رہے، اسکولوں میں پڑھ رہے، پڑھا رہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں ایسی استعداد پیدا کرنا کہ یہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس مخلوق میں جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں ان کو قابو کر لے اور ان سے زندگی کو آسان بنا لے۔ یہ اس کائناتی علم کا میرے لفظوں میں خلاصہ۔ ساری سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، باٹنی، میڈیکل، جتنے بھی دنیا میں علم اس وقت چل رہے ہیں ان سب کے پیچھے خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی چھپی ہوئی طاقتوں کو مسخر کرنا،
ان سے نفع اٹھا کر اپنی زندگی کو آسان بنانا، یہ اس کائناتی علم کا خلاصہ، انسان میں ایسی استعداد پیدا کرنا کہ ان چیزوں پر قابو پا لے اور ان کو مسخر کر لے اور ان کو اپنا ہم نوا بنا لے، ان سے اپنی زندگی کو آسان بنا لے۔ 18ویں صدی ہے جب اللہ کا انکار اور بڑے بڑے غلغلے اور بڑے بڑے اس کے لیے تومار باندھے گئے، چونکہ سائنس نے آنکھ کھولی، وہ پروان چڑھ رہی تھی۔ 1727 میں نیوٹن مرا ہے، 1642 میں پیدا ہوا، 1727 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ 18ویں صدی کی ابتدا ہے اور ایک دم سائنس کے راز اللہ نے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ تو 18ویں صدی میں اللہ کا انکار ہونا شروع۔ نیوٹن خود نہ خدا کا منکر تھا نہ اس کے ہم نوا، لیکن اس سے آگے 1711 میں ایک شخص پیدا ہوا جو 1777 میں مرا ہے، ایڈورڈ ہیوم، یہ جرمنی کا سائنسدان تھا جس نے نیوٹن کی بات کو، تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اس وقت تک یہ نظریہ تو پیدا ہو گیا تھا کہ چونکہ کائنات یہ سارا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، 2 اور 2 4، لہذا اللہ نے بنایا تو ہے پر اب اللہ کا دخل کوئی نہیں، اللہ کا دخل کوئی نہیں۔ جیسے یہ کپڑا کسی فیکٹری نے بنایا، پھر بازار میں بیچا، آگے خریدا گیا، پھر اسے کاٹا گیا، پھر اسے کرتا بنا کے جسم پہ اس کو پہنایا گیا۔ اب بنانے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں، میں اس کو پھاڑ دوں، اس کو میلا کروں، اسے ستھرا کروں، بنانے والے کے اختیار سے یہ نکل گیا۔ یہ پگڑی، یہ کاٹن، یہ فوم، یہ لوہا بنانے والے کے اختیار سے نکل گیا۔ تو ہیوم نے آ کر یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم نے تو بنانے والے دیکھے ہیں، کپڑا بنانے والا دیکھا، گھڑی بنانے والا دیکھا، کائنات کو بنانا اور بنتا اور بنانے والا کس نے دیکھا، کب دیکھا؟ کو رب ہے ہی کوئی نہیں، رب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک نظریہ پروان چڑھا۔ پھر اس کے ساتھ 1809 میں وہ بیچارہ ڈارون پیدا ہوا، اس نے اور آگے بات کو بڑھایا کہ کائنات کی کوئی اتفاقیہ طور پہ ابتدا ہو گئی اور کوئی پیچھے کوئی نظم نہیں، پیچھے کوئی منظم نہیں، پیچھے کوئی خالق نہیں، پیچھے کوئی اس کا مدبر نہیں، اچانک ہی ایسے زندگی شروع ہو گئی، ایسے ہی بن گئی۔ لہذا جب ایسے ہی بن گئی تو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، تم موج کرو، میلہ کرو، مزے کرو، مرنے کے بعد کوئی اٹھ کے آیا ہے جو ہم یہ نہ کرو، یہ کرو، ادھر چلو، ادھر نہ چلو، یہ کون دیوانے ہیں جو ان پابندیوں میں ہمیں جکڑتے ہیں؟ تو یہ ایک ذہن پیچھے بنتا چلا گیا، اور چونکہ آگے صحیح علم سامنے نہ تھا تو انسانیت بھٹکتی چلے گی، اندھیروں میں گم ہوتی چلی گئی، اور پیچھے طاقت تھی، سیاسی توازن اللہ نے ادھر ڈال دیا تھا، مغرب انگڑائی لے چکا تھا، بیدار ہو چکا تھا، 1000 برس مشرق کیا تھا، پچھلے 200 سال سے مغرب کا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی صبح کبھی شام، کبھی جوانی کبھی بڑھاپا، کبھی بلندی کبھی پستی، اسی سے اس کائنات کا نظام اللہ نے چلایا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم، ہمارے اور باطل کے درمیان قیامت تک لڑائی چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے۔